جب ادھر گئی تو وہاں بستر ضرور بچھا تھا مگر اس پر نبیل نہ تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، شاید دوسرے کمرے میں ہو۔ ابھی میں جائزہ لے رہی تھی کہ دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ وہ شخص جو مجھے لایا تھا دروازہ بند کر چکا تھا۔ اتنے میں دوسرے کمرے سے دو اور آدمی بھی آ گئے مگر ان میں کوئی نبیل نہ تھا۔ میں نے پوچھا نبیل کہاں ہے؟ ان میں سے ایک بولا اسے بھول جاؤ، وہ دریا میں ڈوب چکا ہے، اب ہم ہیں تمہارے نبیل۔ اس کے بعد کیا کہوں؟ قلم کو خون کے آنسو میں ڈبو کر لکھوں تو سارے بدن کا لہو کام آ جائے گا۔ میں کتنی بے بس لڑکی اور یہ انسان نما درندے جو قدم بنا سوچے سمجھے اٹھایا وہ مجھے کس راہ پر لے آیا۔ رات سر پر ایسے گزری جیسے ڈائن ہو، ہزاروں گدھ اور شیلیں چلاتی ہوئی کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ صبح ہوئی بھی تو کتنی سیاہیاں سمٹ کر میرے دامن میں لے آئی۔ اجالا تو پھر ہوا ہی نہیں۔ میں نے اگر ایک غلطی کر لی تو دوسری نہیں کرنی تھی، مگر اگلی سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ ابا کے خوف سے گھر پہنچنے کی کوئی تدبیر نہیں کی۔ حالانکہ میں چاہتی تو صبح گھر چلی جاتی، بابل کی چھت سے تو نہ جاتی، مگر میں تو وہاں بیٹی روتی رہی، نبیل کو کوستی رہی کہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا یا وہ خود کسی کا شکار ہو گیا تھا۔ بھولے پن سے اپنے کسی دوست کو اپنا رازدار بنا کر ان کو موقع فراہم کیا تھا۔ یہ عقدہ تو کبھی کل ہی نہ سکا۔ گھر جاتی تو یہ عقدہ کھلتا، مگر گھر کس منہ سے جاتی؟ میری حالت میری بربادی کا نوحہ تھی۔ بھلا کون مجھے قبول کرتا؟ شاید ابا جان مجھے دیکھتے ہی مار دیتے۔ دوپہر تک میں روتی رہی۔ وہ لوگ گھر کو تالا لگا کر چلے گئے۔ میں نے پاس پڑوس میں جھانکا اور نہ شور مچایا۔ یہی جی چاہا کہ اپنی بدنامی کا صحرا گانے سے بہتر ہے کہ یہی بھوکی پیاسی دفن ہو جاؤں۔ شام کو وہ لوگ گھر آ گئے۔ کہا کہ یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، کسی نے پولیس کو اطلاع دی ہے، ان کے ہاتھے چڑھ گئے تو اخبار میں تصاویر آ جائے گی، بہتر ہے کہ یہاں سے نکل چلو۔ انہوں نے نہ تو مجھے نبیل تک پہنچایا اور نہ میرے گھر تک، بلکہ لاہور لے آئے اور یہاں شاہی محلے میں ایک عورت کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس عورت نے مجھے دلاسا دیا، وہ کہتی کہ مجھے ماں سمجھو۔ وہ ماں نہیں بلکہ ماں کے نام پر دبا تھی۔ وہ مجھے چمن کہہ کر پکارتی تھی۔ نہ جانے کب تک یہ چمن اس گندی جگہ پر بکتی کہ ایک روز ایک شخص یہاں دل خوش کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اسے اپنا قصہ سنا کر التجا کی کہ مجھے اپنے والدین تک پہنچا دو، بے شک وہ مجھے مار دے، اس گندی جگہ پر رہنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے والدین کے ہاتھوں مر جاؤں۔ اس آدمی کو مجھ پر ترس آیا۔ اس نے مجھے اپنے گھر پہنچا دیا، مگر وہاں سب کچھ بدل چکا تھا۔ ماں میری یاد میں رو رو کر اندھی ہو چکی تھی۔ باپ یہ بے عزتی سہ نہ سکا اور دنیا سے ہی رخصت ہو گئے۔ بھائی نے دروازہ تو کھولا لیکن کوئی بھی تعلق رکھنے سے انکار کر دیا۔ وہی آدمی مجھے واپس اپنے ساتھ لے آیا، میرے سے نکاح کیا اور میں اب اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ پر زندگی کی ایک غلطی مجھے وہاں لے گئی جہاں صرف دلدل ہی دلدل تھی۔ مجھے میرے شوہر نے کوئی بھی تانا نہیں دیا، لیکن ہر دم یہ دڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ میرا آخری ٹھکانہ ہے بھی کہ نہیں۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔